الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال تعالى في مقام آخر: إن الدين عند الله الإسلام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود پاک. واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھی و محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، جمادی الثانی کے مہینے کے اعتبار سے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ تقریباً 4 جمعہ سے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت پر گفتگو ہو رہی تھی، اور اس کے ذیل میں آپ حضرات کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب سامنے آئے. ان حضرات کی شخصیات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگیوں میں اسے نافذ کرنے کی کوشش کریں. بعینی ہی بالکل ان کی طرح تو ہم نہیں بن سکتے، لیکن ان کی نقل کر کے ہم کم از کم کچھ نہ کچھ اپنی دنیا اور آخرت ضرور بنا سکتے ہیں. اللہ نے اگر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کا ٹکٹ دیا ہے تو بعد والوں کے لیے بھی صحابہ کے صدقے اللہ نے خوشخبری سنائی ہے. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. یہ جو مہاجرین اور انصار یہ صحابہ ہیں، تو والذین اتبعوہم باحسان، ان کے بعد جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اللہ ان سے بھی راضی ہوگا اور ان اتباع کرنے والوں سے بھی راضی ہوگا. تو اللہ رب العزت نے ان کی زندگی ہمارے سامنے رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کی تربیت کی. آج اس ترقی یافتہ دور میں جہاں ہماری نظر مادی اسباب کی طرف ہے، وہاں ہم روحانیت اور نورانیت کو یکسر بھلا چکے ہیں. اسباب اور مادیت کو جائز حدود میں لینا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن سب کچھ اس کو سمجھ لینا اور اس کو سمجھ کے پھر اپنے اندر دہریت اور الحاد اور زندیقیت کو جگہ دینا، تو پھر آپ دیکھ لیں آج ترقی یافتہ ممالک اپنے ملک کے ماحول اور کلچر سے اور وہاں کی عوام کی بد اخلاقی سے کتنے پریشان ہیں. یہ تو ہم دور سے یورپ کو دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اندر ان کے حالات کیا ہیں. خاندانی شیرازہ محبتوں کا بکھر چکا ہے. عام رضا، زنا بالرضا کے ہوتے ہوئے ریپ کے کتنے سارے واقعات ہیں جو وہاں رونما ہو رہے ہیں، جبکہ آپ کے پڑوسی ملک افغانستان میں غریبوں کی حکومت آئی تھی 7 سال، لیکن وہ مثالی امن اور وہ مثالی سکون
کہ دنیا اس کو دیکھ کر حیران ہوئی کہ بغیر ٹیکنالوجی کے اتنا بہترین پرامن مثالی اور خوشحال نظام نافذ کیسے کیا، اور اس کے اندر اگر برکتیں اور رحمتیں آئی ہیں تو وہ خلفائے راشدین کے نظام کی برکت سے۔ ساری چیزیں ترقی نہیں ہے، ترقی اس لیے آدمی کرتا ہے کہ سکون حاصل ہو، اگر سکون ہی حاصل نہ ہو تو پھر کیا فائدہ۔ آج دیکھ لیں، ایک نصاب بناتے ہیں یورپ والے، پھر اسے چینج کرتے ہیں، نہیں بھائی فائدہ نہیں ہو رہا، اس پہ ہماری قوم اور ہماری نئی نسل سدھرنے کا چانس نہیں ہے۔ 60 سال کے ماں باپ ہو جائیں انہیں جا کے اولڈ سینٹروں میں داخل کر دیا جاتا ہے، جبھی تو یہ مدر ڈے اور فادر ڈے انہوں نے منانا شروع کیا کہ سال میں ایک بار تو اپنے باپ کو دیکھنے اس بہانے آئے گا، سال میں ایک بار تو اپنی ماں کو دیکھنے اس بہانے آئے گا۔ وہاں تو نظام یوں ہے، اور اسلام کا پاکیزہ نظام جس نے پڑوسیوں کے حقوق بتائے، جس نے رشتہ داروں کے حقوق بتائے، جس نے اپنے والدین کے حقوق بتائے، بہن بھائیوں کے حقوق بتائے۔ ہمارے ایک ساتھی ہے، وہ کوریا میں ہوتا تھا، کہنے لگا ہمارے ایک دوست بیمار ہوا تو اسپتال میں داخل ہوا، تو ہم پاکستانی جو اس کے دوست تھے ہر روز بڑی تعداد میں جو ہے نا اس سے لوگ ملنے آتے تھے۔ ساتھ بیڈ پہ بیٹھا ہوا کورین، وہ اس سے پوچھتا ہے یہ تمہارے رشتہ دار ہے؟ کہنے لگا میرا ایک بھی رشتہ دار نہیں ہے۔ کہا یار میں یہاں اتنے دن سے پڑا ہوں، میرا بیٹا مجھے دیکھنے نہیں آیا اور تیرے دوست یہ دیکھنے آئے، کتنی بہترین ثقافت ہے تمہاری، کتنی بہترین کلچر ہے تمہارا۔ وہ اس چیز سے متاثر ہے اور ہم ادھر سے متاثر ہیں۔ کیا آج ہمارے ملک میں یہ بحث نہیں چھڑتی کہ اسکول کالجوں میں جنسی نصاب بھی پڑھایا جائے تاکہ بچوں کو پتہ چلے اگر کوئی غلط ارادے سے آ رہا ہو تو تم سمجھ جاؤ کہ یہ غلط ارادے سے، اور اس کی آڑ میں بچوں کو بے حیائی اور بے راہ روی کی طرف جو ہے پھیرنا مقصود ہے۔ ابے بھائی یہ سب کچھ ڈرامے بازی یورپ کر کے دیکھ چکا ہے، اب اس نصاب سے پیچھے آ رہا ہے کہ اس سے تو فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوا ہے۔ جن بچوں کو اس متعلق ذرا سے بھی شعور نہیں تھا، ہم نے پڑھا کر انہیں بچپن ہی میں بتا دیا کہ یہ یوں ہوتا ہے اور یہ یوں ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بہت زیادہ اپنے بیانات میں زنا 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 کا لفظ بھی آدمی کو نہیں کہنا چاہیے، کوئی اور معقول لفظ استعمال کرنا چاہیے تاکہ اس کو سن کر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل کے اندر گناہ کے جذبات پیدا ہوں، شہوات پیدا ہوں، اور پھر وہ اس گناہ کی طرف راغب ہو۔ تو آج آپ دیکھ لیں یورپ جو چاہ رہا ہے کہ جناب یہی بے حیائی میں سب جگہ پر نافذ کروں اور ساری جگہ پر پھیلا دوں، اور اس کے لیے وہ محنت کر رہا ہے، میڈیا کے ذریعے، افراد کے ذریعے، NGOs کے ذریعے مختلف ذرائع استعمال کر رہا ہے۔ ہمارے پاکستان میں بھی انگریز کی بنائی ہوئی ہر چیز جو ہے وہ یہاں پر آتی ہے۔ ابھی 14 فروری کو آنے والا ویلنٹائن ڈے ہی دیکھ لو، آنٹا انٹی کو جو ہے نا وہ پھول دیتا ہے، اپنی ماں کو کبھی نہیں دیا، اپنی بہن کو کبھی نہیں پوچھا، اور باجی کے لیے مہنگا پھول لینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، دینے جا رہا ہوتا ہے۔ انگریز نے تمہیں گدھا بنایا ہے، تم اس گدھا بننے کے لیے تیار ہوئے ہو، اس نے تمہیں جس طرف موڑا ہے تم تیار ہوئے ہو۔ یہ بے حیائی کا درس اس نے دیا، تم نے اسے بھی قبول کیا۔ کیا کبھی انہوں نے تمہارا رمضان کلچر منایا ہے، عید الفطر ڈے منایا ہے، عید الاضحیٰ ڈے منایا ہے؟
کیا انہوں نے کبھی تمہارا حج ڈے منایا ہے؟ ایک ہم ہی ہیں کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ بنا ہوا ہے۔ ویلنٹائن ڈے ہم منا رہے ہیں، سالگرہ ڈے ہم منا رہے ہیں، مدر ڈے ہم منا رہے ہیں، فادر ڈے ہم منا رہے ہیں، مزدور ڈے ہم منا رہے ہیں۔ ان کے کلچر پہ جو اپنے کلچر سے آج پریشان ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمیں سکون ملے گا۔ دیکھ لو بے سکونی کے عالم، آئے روز کے یہ واقعات اس بے حیائی کی وجہ سے جو جنم لے رہے ہیں۔ شوہر بیوی کو مار رہا ہے، بیوی شوہر کو قتل کر رہی ہے۔ ہم نے یہ دیندار طبقے نے اگر اس بے حیائی سے بچنے کے لیے کبھی باتیں کی تو ہمیں دقیانوسی کا طعنہ دیا۔ یار یہ دنیا تو انجوائے کرنے کی جگہ ہے، یہ تمہیں بند گلی میں لے جا کر اس طرح پیک کرنا چاہتے ہیں کہ واپسی کا راستہ ہی نہ رہے۔ آج پھر یہ بات کہ ہماری زبانوں پہ چڑھا دی، اور جی محبت اور جنگ میں تو سب کچھ جائز ہے۔ تو یہ جو کہہ رہا ہے تو اس کی بہن کے ساتھ اگر وہ سب کچھ کیا جائے، یہ کسی کی بہن کے ساتھ کر رہا ہے تو جائز ہے، تو پھر ادھر بھی ہونے دینا، پھر اپنی ماں کے متعلق بھی برداشت کرنا۔ یہ کس نے کہا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے؟ جنگ میں بھی سب کچھ جائز نہیں، محبت میں بھی سب کچھ جائز نہیں۔ جنگ کے بھی اصول بتاتے ہوئے رب نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اعتدال سے نہ ہٹنے دے، اعتدال میں رہنا ہے۔ اور اسی پر صحابہ کرام نے عمل کیا ہے کہ اعتدال میں رہے، حدود سے تجاوز نہ ہوئے۔ کبھی غلطی ہوئی تو اپنی غلطی کا ازالہ بھی کیا ہے، بغیر اطلاع دیے کہ علاقے کو فتح کیا ہے۔ وہاں کے لوگ ادھر کے قاضی کے پاس آئے جو مسلمانوں نے مقرر کیا کہ جی تمہارے مذہب میں تو ہم نے سنا تھا پہلے دعوت دی جاتی ہے، بغیر دعوت کی یہاں چڑھائی کر کے ہمارے علاقوں پہ قبضہ کیا۔ قاضی نے فیصلہ سنایا، اپنی ساری کی ساری فوجیں لے کر مسلمان باہر نکلے ہیں۔ جب وہ باہر نکلے وہ دنیا کفر اس چیز کو دیکھ کے متاثر ہوئے، ایک قاضی کا فیصلہ لاکھوں کی ہزاروں کی تعداد میں ان کی فوج مانتی ہے، یہی مذہب پھر ہمیں بھی قبول ہے، صرف مسلمانوں کا یہ عمل دیکھ کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ حدود میں رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے میں معاہدہ تھا، اس تاریخ تک نہ تم ہم پہ حملہ کرو گے نہ ہم تم پہ۔ اب جس دن تاریخ ختم ہونے والی ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی فوجوں کو رات کو ان کے بارڈر پہ جمع کر دیا کہ جیسے ہی تاریخ چینج ہو بس علاقے میں چڑھ دوڑنا ہے۔ یہ پلاننگ ایک بنائی کہ معاہدے کی تاریخ جیسے ختم ہو، ان کے تو ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ اتنی جلدی ہم حملے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ فوجوں کو کسی جگہ پر منتقل کرنا آسان نہیں ہے۔ ایک صحابی کو پتہ چلا، وہ تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے لا غدر لا غدر، کوئی دھوکہ نہیں دھوکہ نہیں۔ میں کہا کیا دھوکہ، ہم نے تو ابھی حملہ نہیں کیا۔ کہا نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا معاہدے کی تاریخوں میں بھی اپنی فوج کو دشمن کے خلاف حرکت نہ دو۔ یہ بات سنی، یہ بھی معاویہ کا جگر ہے کہ نبی کی بات سن کے اپنی ساری فوجوں کو پھر واپس لے گئے کہ میرے پیغمبر کا یہ ارشاد مجھے ایک نبی کے یار اور نبی کے صحابی کے ذریعے سے پہنچ گیا۔ اسلام نے جنگ میں بھی حدود رکھی ہے، اور غیر محرم سے تو محبت کی کوئی اجازت ہی نہیں دی ہے۔ تو آج دیکھ لیں ویلنٹائن ڈے کے چکر میں کتنے لوگ برباد ہوئے ہیں، اور اس چکر میں آ کر کے انگریز کی پٹی ہم کو پڑھائی گئی۔ میں کہا کرتا ہوں نا، ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں، بن نہیں سکتے ہیں۔ پینڈو کے پینڈو ہی ہو تو کیا ضرورت ہے انگریز بننے کی؟ ہمارا ابھی میں کچھ دن پہلے سردیاں تھیں، ایئرپورٹ پہ تھا، چڈی پہن کے ایک حضرت صاحب آئے ہوئے۔ میں نے کہا اس جاہل الو کو کوئی یہ بتائے کہ لوگوں نے شالیں اوڑھی ہوئی ہیں، جیکٹیں پہنی ہوئی ہیں، یہ انگریز بن رہا ہے، کوئی نقل کے لیے کوئی عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔
یہ چڈیاں وہ پہنتے ہیں گرمی میں، جون جولائی میں چڈے میاں۔ اب میں نے کہا اس پہ ہنسوں یا روؤں؟ تو یہ حال ہے ان قوم۔ اور صبح ابھی سورج نکلا نہیں تھا، اس وقت میں جو ہوں ایئرپورٹ پہ میری فلائٹ تھی تو میں پہنچا ہوں، اس وقت حضرت چڈا پہن کے آئے۔ میں نے کہا اندر سے پھڑ پھڑ کر رہا ہوگا، لیکن اب اپنی وہ صبح کی بچانے کے لیے جو ہے وہ کہ جناب لوگ کہیں گے کہ آ گیا ہے اور اس کو اتنا نہیں پتا تھا، بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اندر سے جو ہو رہا ہوگا وہ بھی جانتا تھا اور دنیا بھی دیکھ رہی تھی اور لوگ ہنستے ہیں۔ تو اس لیے جب آتا نہیں ہے تو نہ کرو۔ ہم انگریز بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے کلچر کو اپنا کر الٹے مصیبت میں پھنستے ہیں۔ آج ہمارے کتنے ایسے ہیں جو بننے کی کوشش کرتے ہیں، جا کے پھول دیتے ہیں، پتہ ادھر سے بچی کے بھائی نے دیکھ لیا نا، ٹرینڈ جو کرتا ہے پھر ساری زندگی گلاب کے پھول کو دیکھ کے بھی اس کو الرجک ہوتی ہے۔ تو بھائی جب نہیں بن سکتے تو مسلمانوں کی طرح، انسانوں کی طرح رہو۔ ہم بات تو آج یہاں پر کوئی آدمی بلوچ ہو یا پٹھان ہو یا سندھی ہو، وہ اردو بول رہا، اردو بولتے بولتے بیچ میں اپنی سندھی کے الفاظ بھی جو بول دے تو آپ اس کا مذاق، اڑے ادھر دیکھ یار اس کو اردو بھی صحیح نہیں آتی۔ اور وہ انٹیاں اور وہ انٹے، اصل میں ایکچولی بات یہ ہے کہ بیکوز یہ جو بیچ میں جو اپنی یہ ڈنڈیاں مار رہا ہے، ادھر تو تجھے بڑا فیشن لگتا ہے، یہ تو تجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس دن میرے ساتھ ایک ساتھی تھے، ہم کہیں تھے، کوئی صاحب بڑے انگریز بننے کی وہ، لیکن جب اس نے اردو بولی نا بس ہم دونوں کی ہنسی نکل گئی۔ میں نے کہا بن رہا ہے بہت ذرا بابو، لیکن جب بولا ہے تو پتہ چل گیا کوئل نہیں ہے، کوا ہے۔ اور میں ایک بات سنایا کرتا ہوں نا کہ جہاز میں ایک آدمی کے ساتھ طوطا بھی تھا، تو سامنے سے ایئر ہوسٹس کو طوطے نے دیکھا تو سیٹی بھی ماری، آنکھ بھی ماری۔ تو وہ ایئر ہوسٹس آئی اور طوطے کو، واہ ویری گڈ پیروٹ، ویری گڈ، ویری نائس۔ اب یہ طوطے کا مالک خوش ہوا، یار مجھے بڑی حوصلہ افزائی ہوگی۔ وہ بعد میں آئی تو اس نے بھی سیٹی ماری اور آنکھ ماری۔ اس کو غصہ آیا، اس نے پائلٹ کو کہا، پائلٹ نے کہا طوطے اور آدمی دونوں کو جہاز سے پھینک دو نیچے۔ اب دونوں کو جب دروازے کے پاس لائے، طوطا اپنے مالک سے کہتا ہے اڑنے آتا ہے؟ اس نے کہا اڑنا تو نہیں آتا۔ کہا اڑنا نہیں آتا تو کمینہ پن کیوں کیا تھا؟ مجھے تو آتا ہے اس لیے میں نے کیا ہے۔ تو تمہیں بھی وہ پرواز نہیں آتی تو نہ کرو، بلکہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ خدا کی قسم دنیا کا پاکیزہ اور خوبصورت کلچر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کلچر کو اپنا کر صحابہ فارس اور روم کی سلطنتوں کو فتح کرتے ہیں، دنیا کی طاقتوں کو زیر نگی کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلچر کو اپنا کر۔ حیا بہت بڑی دولت ہے جوانوں، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا، زبان سے بے حیائی ہوتی ہے، اسے دو پردوں میں رکھا ہے، ایک دانتوں کا پردہ، ایک جبڑے کا پردہ۔ اور شرمگاہ کو اللہ نے دو پردوں میں رکھا ہے، ایک شلوار کا پردہ اور ایک قمیص کا پردہ، تاکہ دونوں چیزوں کو استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح یہ سوچ لے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی غلطی میں نہ پڑ جاؤں۔ اللہ رب العزت نے حیا کے اندر جو مزہ رکھا ہے، جو لطف رکھا ہے، جو لذت رکھی ہے، وہ بے حیائی کے اندر نہیں ہے۔ حیا تھوڑی دیر کے لیے، بے حیائی تھوڑی دیر کے لیے ایک لطف دے گی، لیکن اس کا زہر بہت دیر تک رہتا ہے، اور پھر انسان یہ سوچتا ہے کاش میں ان چیزوں میں پڑتا ہی نہیں۔ اور حیا دنیا میں بھی انسان کو نکھارتی ہے، آخرت میں بھی نکھارتی ہے، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت۔ آج جو یورپ جھانسا دے رہا ہے آزادی کے نام پر ہمارے مسلمان بچوں کو، بچیوں کو، وہ بھیڑیوں نے بکریوں کے حق میں جلوس نکالا نا، بکریوں کو آزادی دو، بکریاں بڑی خوش،
جو بڈھی بڈھی بکریاں تھیں انہوں نے کہا بچیوں خوش نہ ہو، یہ بھیڑیے تمہاری آزادی کے لیے بات کر رہے ہیں تو سوچو یہ تو تمہارے دشمن ہیں، ان کا اپنا ہی کوئی فائدہ ہے، مفاد ہے۔ لیکن نوجوان بکریاں، آنٹی آپ تو اماں پرانے دور کے ہو، ہماری تو سوچ ہی محدود ہے۔ آخر بھیڑیوں کا مطالبہ منظور ہوا، بکریوں کو آزادی ملی، وہ جب کھیتوں اور جنگلوں میں نکلی تو بھیڑیوں نے پھر پکڑ پکڑ کے اپنا شکار بنایا۔ آج یہ آوازیں لگا کر عورت کو نوکریوں پر اور فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پر جھانسا دے کر جب بلایا، وہاں ان بھیڑیوں نے اپنی حوث کا نشانہ بنایا، اور یہ مسلمان بچی اس حد تک آگے چلی گئی کہ پھر اسے واپسی کا راستہ نہیں ملا۔ یہ آج ان عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والی یہ مجھے بتائے کبھی طوائفوں کے اڈوں کے پاس جا کر انہوں نے مظاہرہ کیوں نہیں کیا؟ وہاں بینر کیوں نہیں لگوائے کہ عورت کو حقوق دو، عورت کی عزت پامال ہو رہی ہے؟ سب سے زیادہ تو عورت وہاں بکا کرتی ہے اور عورت کے حقوق وہاں پامال ہوتے ہیں، لیکن کبھی ان قحبہ سینٹروں کے اندر کبھی جا کر انہوں نے مظاہرہ نہیں کیا۔ انہیں مظاہرہ نظر آتا ہے تو اسلام آباد لال مسجد کے سامنے نظر آتا ہے کہ جناب یہ عورتوں کو آزادی دو، میرا جسم میری مرضی۔ مجھے بتائیں اگر یہ عورتوں کے واقعی حقوق کی علمبردار ہوتی تو جہاں عورت کی منڈیاں لگتی ہیں اس کے خلاف بھی نکلتے یا نہیں؟ لیکن اس کے خلاف آپ بات کریں سب سے پہلے یہ نکل کے آئیں گی، پتہ چلتے ہیں کہ عورتوں کے لیے مسیحا نہیں، عورتوں کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ اس لیے یاد رکھو یہ ویلن نام کا آدمی جو کسی لڑکی کی ناجائز محبت میں پکڑا گیا اور اس دور کے لوگوں نے اسے قتل کیا، اس کی یاد میں پھر یہ ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں۔ ہم کوئی اس طرح کی حرکت نہ کریں جو انگریز کے ساتھ غیر مسلم کے ساتھ مشابہت ہو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے مشابہت جو غیر مسلم سے ہو اس سے بچیں۔ اسی وجہ سے علماء کرام کہتے ہیں کہ فیروزہ پتھر نہ پہنو کہ صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ مشابہت ہے، ان جیسی حیت نہ بناؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ اللہ کی ناراضگی ہو اور ہم ان کے ساتھ شامل نہ ہوں اور ہم پھر خدا نہ خواستہ گمراہی کے راستے پہ نہ نکل جائیں۔ اس لیے میرے بھائی کوشش یہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ طریقے سنتیں ہمارے سامنے ہیں، انہیں پوری طریقے سے اپنائیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہمارے سامنے ہیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ ہو، ان کی سیرت کا مطالعہ ہو، ہمیں پتہ چلے گا کہ پیغمبر کی سیرت کو اپنا کر کس طرح دنیا کفر کو انہوں نے متاثر کیا۔ کسی سے متاثر نہ ہونے والی قوم کو دنیا صحابہ کہتی ہے۔ جہاں گئے پیغمبر کے کلچر کو نافذ کیا، پیغمبر کی ثقافت دنیا کے سامنے واضح کی، کسی سے متاثر نہیں ہوئے۔ اور جو کسی سے متاثر نہ ہو، پیغمبر سے دین سے متاثر ہو، اللہ اسے عزتیں دیتا ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں تمہارے سامنے، افغانستان کے طالبان ہیں، کسی بڑے سے بڑے مذاکرات میں گئے، کہیں بھی گئے، اپنے کلچر میں رہے، وہی پگڑی، وہی لمبے لمبے کرتے، وہی لمبی لمبی چادریں۔ دنیا نے کیا سے کیا کہا، لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ وائٹ پگڑی وائٹ ہاؤس کو جھکا کے دکھاتا ہے، کہیں متاثر نہیں ہوئے۔ آپ عبدالسلام ظہیر کو دیکھیں، بی بی سی کا نمائندہ انٹرویو لے رہا ہے تو نیچے زمین پر بٹھا کر اسے کتنی عاجزی سے انٹرویو دے رہا ہے۔ آپ ان لوگوں کو اس اینگل سے ذرا پڑھ دیکھنے کی کوشش کریں کہ جن کے اندر آپ کو صحابہ کرام والی سادگی کی جھلکیاں نظر آئیں گی، لیکن اس سادگی کے باوجود بصیرت دیکھو کتنی بڑی ہے کہ ہمارے پینٹو حضرات اس بصیرت کا عشر اشیر بھی انہیں مل جائے تو یہ پاکستان پتہ نہیں کہاں سے کہاں ترقی کر جائے۔ مجھے یاد ہے جب یہ نیا مسئلہ تھا اسامہ کو دینے نہ دینے کا، تو
کسی جگہ پہ تھا، وہاں ایک بڑا دانشور بنتا ہوا پینٹ کوٹ میں آیا، بات ایسی چلی، ہمارے ساتھ تھا، کہتے ہیں یار ان کو دے دینا چاہیے، دیکھیں مولوی صاحب ہر جگہ طاقت استعمال نہیں ہوتی، یہ دیواریں نا ہم 10 آدمی بھی مل کے ہلائیں تو یہ نہیں، لیکن اس کو ٹیکنیکل طریقے سے اگر کیا جائے یہ گر جائے گی۔ میں سمجھ تو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہ رہا ہے کہ ان امریکیوں کی ساری باتیں ان کو مان لینی چاہیے، لیکن آج وہ بندہ مجھے ملتا تو میں دیکھتا کہ جو ٹیکنیکل طریقے سے کرنا چاہ رہے تھے ان کو دیکھو کہاں ہیں، اور جو اللہ کی طاقت پہ بھروسہ کر کے آئے وہ آج کس پوزیشن میں کھڑے ہیں، جنہوں نے اعتماد کیا وہ کس پوزیشن پہ کھڑے ہیں۔ اپنے اسلام، اپنے کلچر کو نہ بھولو اور اس پر فخر کرو۔ فخر کسی بھی معاشرے میں جاؤ، اپنے اس دینی ثقافت پہ فخر کرو، احساس کمتری میں بھی مبتلا نہ ہو۔ دنیا تو کہے گی تمہیں، مولوی صاحب کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے بطور مذاق کے کہا، انہیں احساس کمتری میں مبتلا کرنے کے لیے، ہم نے سنا ہے تمہارا نبی استنجے کے مسائل بھی بتاتا ہے، تو سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمارے درمیان ایسا رسول پیدا کیا جو ہمیں ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے، یہاں تک کہ استنجے کے متعلق بھی مسائل بتاتا ہے۔ وہ اعتراض کرنے والے کی شکل اتنی سی ہو گئی۔ جب آپ فخریہ انداز میں یہ بات کریں گے تو اگلا کہے گا یار میں نے جس مقصد کے لیے بات کی اسے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، تو بطور فخر کے اس کو کہہ رہا ہے، اور یہ تو اس کے لیے تفاخر کی چیز ہے۔ اس لیے میرے بھائی کسی بھی معاملے میں جو غیر مسلموں کفار کی جو طریقہ کار ہوں ان سے مشابہت سے بچیں۔ یہ میں نے اس لیے بات کی کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر دیکھیں 14 فروری کو پھول کتنا مہنگا ہوگا، اتنا سے گلاب کا پھول ہوگا اور مہنگا ہوگا۔ یاد رکھو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ زنا قرض ہے، تم نے اگر کیا تو تمہارے کسی محرم کے ساتھ بھی پھر ایسا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے نبی مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں، تو دیکھو انہیں اسی انداز میں سمجھایا، تو چاہتا ہے تیری ماں سے کوئی کرے کا؟ نہیں، تو کہا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو چاہتا ہے تیری بہن کے ساتھ کوئی کرے کا؟ نہیں، تو کہا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو چاہتا ہے تیری پھوپھی کے ساتھ ہو؟ نہیں، تو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ایسے کئی رشتہ داریاں کہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہر گناہ سے ہی نفرت تھی، لیکن اس کے بعد جتنی نفرت مجھے زنا سے ہوئی اتنی کسی گناہ سے بھی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس حیا میں سے کچھ زکوٰۃ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔